قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ نہ پاکستان نے کسی کے ہاتھ آنا ہے اور نہ ہی چین نے۔ اب یہ پوری دنیا کو ایسے انگلیوں پر نچائیں گے کہ پوری دنیا دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ چین انڈیا کو کہاں کہاں سے مارے گا، بس تھوڑا انتظار کر لیں۔ میانمار میں حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اب یہ تختہ الٹنے کے بعد اس سے کہیں بڑی خبر آپ کو اگلے چند روز میں کون سی ملنے والی ہے، وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میانمار حکومت کا تختہ الٹنے اور فوج کے قابض ہونے سے کیوں اس وقت امریکہ، بھارت اور پورا یورپ سراپا احتجاج ہے؟ آخر ایسی کون سی گریٹ گیم تھی یا ایسی کون سی آفت آن پڑی تھی جو اچانک میانمار میں سو چی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ چین اب ہر وہ چال چل رہا ہے جس کے ذریعے بھارت کو کمزور کیا جا سکے۔ میرے خیال میں چین ایسی کوئی سرحد خالی نہیں چھوڑ رہا جہاں انڈیا کو ٹف ٹائم نہ دیا ہو۔ اب نیپال، بھوٹان، سکم اور لداخ سیکٹر والی سرحدیں دیکھ لیں، ہر جگہ چین اپنی سرحدی چوکیاں قائم کر چکا ہے۔ سادہ الفاظ میں چین قابض ہو چکا ہے۔ میانمار میں سو چی امریکہ، بھارت اور غیر ملکی طاقتوں کی ایک ایجنٹ تھی جو ان کے کہنے پر دیگر ممالک اور آپ کو یاد ہوگا مسلمانوں پر مظالم کی ایک تاریخ رقم کر دی تھی۔ یہاں آپ ایک اور بات یاد رکھیں، انٹرنیشنل قوتیں چاہتی ہیں اور ان کا ایجنڈا بھی یہی ہے کہ ہر ملک میں ان کے بس پالتو حکمران بیٹھے ہوں، جیسے اس وقت انڈیا میں بیٹھا ہے، اور ان پالتو حکمرانوں کو جیسا کہا جائے یہ بالکل ویسا ہی کریں جیسا اس وقت مودی کر کے بھی دکھا رہا ہے۔ میانمار میں سو چی بھی بالکل ویسا ہی کردار ادا کر رہی تھی اور ان غیر ملکی آقاؤں کے ساتھ مل کر چین کے راستے میں رکاوٹیں حائل کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی تھی۔ لیکن چین تو پھر چین ہے۔ چین نے میانمار کی وزیر اعظم سو چی کے مقابلے میں میانمار کے چیف آف آرمی سٹاف سے اپنے تعلقات بہتر اور مضبوط کیے اور انہیں سمجھایا کہ اگر تم لوگ امریکہ، بھارت کے چنگل میں پھنس گئے تو تمہارا حال بھی بہت برا ہوگا۔ دوستو، یہاں ایک بات بہت قابل غور ہے کہ چین چاہتا ہے کہ وہ میانمار کو بھی سی پیک میں شامل کرے تاکہ سی پیک کا دائرہ کار مزید بڑھایا جا سکے، لیکن میانمار کی حکمران سو چی کا زیادہ لگاؤ انڈیا اور امریکہ کے ساتھ تھا۔ چین نے میانمار کی عسکری قیادت کو سمجھایا کہ اگر آگے بڑھنا ہے تو غیر ملکی ممالک کا سہارا چھوڑنا ہوگا۔ تم اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو، جس کے لیے چین اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوستو، اس وقت پوری دنیا میانمار فوجی قیادت پر چیخ رہی ہے، لیکن پاکستان اور چین کا موقف بالکل سادہ اور صاف ہے کہ اگر کوئی حکمران قانون کی حکمرانی نہیں کرتا تو پھر ملٹری کو ہو یا کچھ اور، سب جائز ہوتا ہے، لیکن قانون کی حکمرانی بہت ضروری ہے۔ در حقیقت یہ امریکہ اور بھارت خود کو بہت چالاک سمجھتے ہیں۔ جس ملک میں ان کی مرضی کا کوئی حکمران ہو جو ان کے آگے دم ہلاتا رہے وہ ان کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اگر کسی ملک کا سربراہ امریکہ کو آنکھیں دکھانے لگ جائے تو اس ملک میں امریکہ بہادر خود اس ملک کی فوج کو کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اس حکمران کا تختہ الٹ دو، جیسا امریکہ نے طیب اردگان کا تختہ الٹنے کے لیے ترک فوج میں بغاوت کروائی تھی۔ دوستو، اب جب میانمار میں فوج نے بغاوت کی تو امریکہ کو جمہوریت یاد آ رہی ہے اور فوج کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کیونکہ سو چی امریکہ کی اپنی بندی تھی تو ان طاقتوں کے اشاروں پر ہر وہ کام کرتی تھی جو امریکہ اور بھارت کے مفاد میں ہوتا تھا۔ لیکن میں داد دیتا ہوں چین کی قیادت کو جو اس قدر ایکٹیو ہے، جس نے پوری دنیا پر بڑی باریک نظر رکھی ہوئی ہے۔ چین جانتا ہے کہ اس نے کب کس ملک میں کیا کروانا ہے۔ جی ہاں، یہی سپر پاور کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ یوں سمجھ لیں میانمار پر فوج کو قابض کروا کر چین نے اپنا بندہ بٹھا لیا ہے۔ اب چین میانمار کی فوجی قیادت کے ساتھ مل کر میانمار کی سرحدوں پر بھی اتحادی چوکیاں بآسانی بنائے گا اور انڈیا کو ٹف ٹائم دے سکے گا۔ دوستو، میانمار کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ لگ بھگ ایک دہائی قبل کی میانمار کی فوج نے ملک سے طویل ترین فوجی دور کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ملک کا اقتدار ایک سویلین حکومت کے حوالے کیا تھا اور اس حوالے سے ایک باضابطہ معاہدہ بھی ہوا تھا۔ میانمار فوجی بغاوت نے پورے ملک میں خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ یہ وہ ملک ہے جہاں 50 برس تک جابرانہ فوجی حکومتیں قائم رہیں اور بالآخر سن 2011 میں اس ملک نے جمہوری حکمرانی کی طرف پیش قدمی کی اور نظام ایک سویلین حکومت کے پاس آ گیا۔
आंग सान सूची और दीगर बहुत से सियासतदानों की सुबह सवेरे गिरफ्तारियों ने उन दिनों की दर्दनाक याद फिर से ताज़ा कर दी, जिनके हवाले से बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं, यानी कि मुल्क में मार्शल लॉ का निफाज और उससे जुड़ी यादें। दर हकीकत आंग सान सूची गैर मुल्की ताकतों के एजेंडे पर अमल पैरा थीं। उन्हें इस बात की खबर ना थी कि मुल्क की दीगर ताकतें उनकी तमाम हरकत पर गहरी नज़र रखे हुए हैं, और फिर ऐसा ही हुआ। आप देख लें, आंग सान सूची के मोदी के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात थे। दोनों एक दूसरे को बहन भाई का दर्जा देते थे। सूची के बिल्कुल ऐसे ही अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात थे। मतलब अगर मैं इस बात को यूँ कहूँ कि सूची के दौरे हुकूमत में म्यांमार अमेरिका भारत का इंतहाई करीबी इत्तेहादी था और चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा, तो गलत ना होगा, क्योंकि चीन को इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल चुकी थी कि अमेरिका और इंडिया मिलकर म्यांमार के जरिए चीन पर कोई बड़ा हमला करने वाला है। इस खबर ने चीनी ड्रैगन की आंखें खोल दी। खबरें यहाँ तक थीं कि म्यांमार के रास्ते सी पैक मंसूबे में रुकावटें हायल की जाएंगी और सी पैक मंसूबे को नुकसान पहुँचाया जाएगा, जो चीन को किसी सूरत भी कबूल नहीं। साल 2021 वैसे ही पूरी दुनिया के लिए इंतहाई खतरनाक साल है। साल के दूसरे महीने में एक मुल्क में बगावत बड़े खतरे की इलामत है। म्यांमार में फौज ने 1 साल की इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया है। हुक्मरान जमात के तर्जमान ने बताया कि डिफेक्टिव लीडर आंग सान सूची को फौज ने गिरफ्तार कर लिया है। पार्टी तर्जमान ने यह दावा भी किया है कि सदर समेत हुक्मरान जमात के अहम रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना है, ऐसा लग रहा है कि फौजी बगावत जल्द खत्म होने वाली नहीं। अमेरिका ने म्यांमार को मुमकिन रद्द अमल से खबरदार भी किया है, क्योंकि सूची अमेरिका के लिए इंतहाई खास थी। वो सूची के जरिए चीन को सबक सिखाना चाहते थे। म्यांमार की फौज चाहती थी कि ऐसा कोई हुक्मरान म्यांमार में ना रहे जो गैर मुल्की ताकतों के हाथों में खेले। म्यांमार की फौज ने मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया है और सूची जैसे गद्दार हुक्मरानों को आइंदा ना लाने का फैसला भी किया है। एक बयान में फौजी हकाम ने कहा कि फातिहा सियासी जमात को 1 साल की इमरजेंसी के बाद इक़्तिदार मुंतकिल होगा। दोस्तों, ये चीन की ज़बरदस्त और इंतहाई दानिशमंदाना चाल थी, जो उन्होंने अपने हमसाया मुल्क में यहूदी एजेंट सूची को रास्ते से हटवा दिया। अमेरिका, इंडिया और यहूदी ताकतों को समझ लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान चीन के गेम चेंजर मंसूबे में किसी ने भी कोई रुकावट डालने की कोशिश की तो इसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।